کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت، جس کا دفاعی بجٹ دنیا کے کئی ملکوں کی پوری معیشت سے بھی بڑا ہے، وہ آج ایک میز پر بیٹھنے کے لیے کیوں بے چین نظر آ رہے ہیں؟ ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ امریکہ طاقتور ہے، لیکن اگر زمینی حقائق دیکھی جائے تو تصویر مختلف ہے۔ افغانستان میں 20 سال کی جنگ کے بعد خاموش واپسی، یوکرین میں اربوں ڈالر جھونکنے کے باوجود واضح نتیجہ نہ نکلنا، اور اب مشرق وسطیٰ کی ایک ایسی صورتحال جہاں ہر قدم آگے بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں بلکہ مزید پیچیدہ ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی مسئلہ طاقت کا ہے یا حکمت عملی کا؟ کیونکہ جنگیں صرف ٹینکوں، میزائلوں اور جہازوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں اکنامک سٹینما سے لڑی جاتی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں امریکہ دباؤ میں نظر آتا ہے۔ بڑھتے ہوئے قرضے، اندرونی سیاسی تقسیم اور ڈالر کی عالمی حیثیت کو درپیش چیلنجز اسے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ہر محاذ پر لڑنے کے بجائے نکلنے کا ایک آسان راستہ نکالے۔ اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب کوئی سپر پاور اپنی حد سے زیادہ پھیل جاتی ہے تو وہ کسی ایک بڑی جنگ سے نہیں بلکہ مسلسل دباؤ سے تھک جاتی ہے۔ ویتنام میں بھی یہی ہوا تھا، افغانستان میں بھی یہی ہوا، اور آج مشرق وسطیٰ میں بھی وہی پیٹرن دوبارہ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ امریکہ سیدھا پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی واپسی کو ایک نئی حکمت عملی کے طور پر پیش کرتا ہے تاکہ اس کی امیج متاثر نہ ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر امریکہ کو واقعی ایک گریسفل ایگزٹ چاہیے تو وہ راستہ کہاں سے نکلے گا؟ اور جواب ہمیں بار بار ایک ہی جگہ لے جاتا ہے، اسلام آباد۔ کیونکہ پاکستان اس خطے میں ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس بات چیت کے دروازے کھولنے کی صلاحیت بھی ہے اور مختلف طاقتوں کے ساتھ رابطے کے اسپیس بھی۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستان صرف اپنی مرضی سے نہیں یہ کردار ادا کر رہا، بلکہ بڑی طاقتیں اکثر ایسے مواقع پر خود سامنے آنے کے بجائے ایسے ممالک کو آگے کرتی ہے جو ان کے لیے فیس سیونگ کا راستہ بنا سکے۔ اور اس وقت پاکستان بالکل اسی پوزیشن میں کھڑا ہے، یعنی ایک طرف وہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار ادا کر رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ کو ایک ایسا موقع دے رہا ہے جس سے وہ براہ راست جنگ سے پیچھے ہٹنے کے بجائے ایک ڈپلومیٹک حل کے ذریعے اپنی پوزیشن برقرار رکھ سکے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ امریکہ ہار رہا ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک بار پھر گیم کو اپنی طریقے سے کھیل رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہمیں بھی جذبات سے ہٹ کر یہ سمجھنا پڑے گا کہ عالمی سیاست میں طاقت صرف لڑنے میں نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نکلنے میں بھی ہے۔